بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب پھنس گئے سر، پھنس اس طرح سے گئے کہ وہ جو واز دیا کرتے تھے، جو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کہ ایک اخلاقی جواز گڑا کرتے تھے، پھر عدالتوں کے اوپر چڑھائی کرا کرتے تھے، اندر کھاتے وہی جرم وہ خود کر رہے تھے۔ مطلب اپنی باری حلال جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ اور لوگوں کی باری حرام ہارس ٹریڈنگ، یہ حلال اور حرام والا معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ختم ہے۔ اور یہ جو ایک نئی ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے، اس لیے میں نے بغیر تمہید باندھے سیدھا مدعے پہ آیا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور یہ آڈیو لیک پتہ نہیں کون کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے وہ اس کو کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کو عمران خان صاحب بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کو فواد چودھری صاحب بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ آڈیو لیک ہوتے ہی، میں پہلے آپ کو آڈیو آپ نے سنی ہوگی لیکن اس کے باوجود میں اس کا ٹرانسکرپٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اب سے لے کر 48 گھنٹے از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کیسے پبلک کر سکتے ہیں؟ 5 تو میں خرید رہا ہوں، میرے پاس ہیں 5۔ میں نے میسج دینا ہے کہ وہ جو 5 ہیں نا، وہ 5 بڑے اہم ہیں، اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں 5 سیکیور کر دینا، وہ والا 10 ہو جائیں گے، تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی اکراس دی بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں، تو اس میں کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، یعنی حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیں۔ اور جو میں کہتا ہوں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ وہ انہوں نے منڈی لگائی ہوئی تھی، سندھ ہاؤس میں کیا ہوا، فلاں ہاؤس میں کیا ہوا، یہ عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو ایک بھی کوئی اگر توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا۔ سر عمران خان صاحب نے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن عمران خان صاحب کی نامعقولیت، ان کا جو کہہ لیں کہ ناکامی کا جو ملبہ تھا، ان کی جو نالائکی تھی، ان کی پور جو گورننس تھی، پور گورننس، وہ ان کے گلے میں پڑی ہے۔ اور پھر جو پاکستان کی فوج کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، بلکہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی کہ ایک کوجی تو اتو ستی اٹھی، یہ ایک ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ ایک ویسی میری جیسی شکل و صورت ہو اور اتو ستیا اٹھا بندہ تو اور خطرناک لگتا ہے، یعنی کہ نلائق، سند یافتہ نلائق، آپ سند یافتہ جس کو کہتے ہیں نااہل، آپ سے نہ ملک کی اکانومی سنبھالی گئی، نہ ملک کا کوئی ادارہ چل سکا، بیڑا غرق کر دیا آپ نے، اور گالیاں پڑ رہی تھی پاکستان کی فوج کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے کر رہے تھے، اور درست کر رہے تھے۔ ہمارا تو کلیم ہی یہ تھا، جس کو پاکستان کی فوج نے اب تسلیم کیا ہے کہ جی کہ پاکستان کی سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو جو اس میں اپنا کردار ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک ارشد شریف صاحب بھی ہیں۔ ارشد شریف صاحب ہمارے سینئر ہیں، دوست ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی امریکن کے ساتھ ایک میٹنگ، اس میں وہ شریک ہیں، اور ان کے وہ 4 لوگ ہیں ہماری طرف سے، یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو اسسٹ کر رہے ہیں، ایک جو ملٹری اتاشی ہوگا میرا خیال ہے بریگیڈیئر نعمان ہے ادھر، اور ایک ایمبیسیڈر ہے ہمارے مسعود صاحب اور امریکہ میں جو ہیں، اور ایک باجوہ صاحب خود ہیں، اور ان کے جو بائیں ہاتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو بائیں ہاتھ بیٹھے ہیں۔ اب یہ مہاندرا جس کو کہتے ہیں نا، یہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کہ یہ تصویر میں کون کون ہے، سوالیہ نشان دیا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ پاکستان کی فوج کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیچے آپ یہ دیکھیں، اس ٹویٹ کے نیچے لوگ کس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو عمران زدہ ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں، اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو اچھا سبق مل رہا ہے، اچھا سبق مل رہا ہے۔ یہ ارشد شریف صاحب اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، یہ کل تک، اور یہ پھر ہمارے صابر شاکر صاحب، یہ ان کے ٹویٹ پڑھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کون ہے جو پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت کرنے والوں کے خلاف پاکستان کی فوج کو کر رہا ہے، تو حرکتیں اپنی دیکھ لیں یار۔
یہ پاکستان میں کچھ صحافی ہیں، پاکستان میں بہت سے اس طرح کے سیاستدان ہیں، اور پاکستان میں ایک بہت بڑا انٹیلیجنشیا کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو تصویر لگا کے جو ارشد شریف صاحب نے یہ جو بھی شغل لگایا ہے، اس کے نیچے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگلا آرمی چیف کی منظوری لینے گئے ہوئے تھے وہ وہاں پہ، تو وہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں کہ میں نے اس کو لگانا ہے، اس کا انٹرویو ہو گیا، انٹرویو پاس ہو گیا. تو اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ دو چیزیں اس لیے میں جوڑ رہا ہوں، یہ دو واقعات، کہ سر یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جو آڈیوز آ رہی ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ان کی اتنی نہ ہمت ہے، نہ اتنی ان کی اوقات ہے. بے شک ان کا وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم پاکستان میں بیچتا کیا ہے سر؟ وہ اس طرح کے سینسٹیو اور اسٹریٹجک جو ہیں وہ فیصلے کر سکے اور اس طرح کی ویڈیوز لیک کر سکے. نہ تو وہ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ وہ لیک کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو وہ تو بیٹھ کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ لیک کہاں سے ہوئی ہیں. تو لیک جہاں سے بھی ہوئی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے سر. لیکن یہ بات طے ہے کہ جن کے خلاف عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر ماحول بنایا محض اس لیے کہ وہ سیاست سے دور کیوں ہوئے، انہوں نے میری بے جا حمایت ترک کیوں کی، مجھے بیچ منجدار میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا، تو وہ سر وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یار کہ ہم نے سیاست میں تو نہیں رہنا، لیکن جو ہمارے خلاف ہے پھر رہن ادا بھی نہیں کچھ دینا. تو یہ تو ابھی جو حامد میر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، وہ بڑا ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں سر، ابھی تو بہت کچھ آنا باقی ہے. ابھی عمران خان صاحب نے پہلے دن سے ہی وہ شور و غوغا شروع کر دیا تھا کہ میری انہوں نے کوئی نہ اخلاق باختہ ویڈیو لے کے آنی ہے جس میں میری کردار کشی ہوگی، مجھے کوئی بڑا گندا غلیظ آدمی ثابت کیا جائے گا. سر یہ مطلب یہ کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کس کمرے میں کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، وہ کون کون بندہ تھا، وہ کون کون سی عورت تھی جو ان کے ساتھ. اب کیا کریں، میں اس پر اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. یہ ان کو تو پتہ ہے نا، بندے کو اندر کا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں خود کیا ہوں. تو وہ جناب چونکہ ہمیں مرنا بھولا ہوا ہے، ہمیں ہمارے سینے میں خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے. اور تو سر یہ لہٰذا یہ بیٹھ کے یہاں پہ بھی سیاست بچنے کی کوشش کہ میں چونکہ میرا کردار جو ہے وہ بہت گھٹیا اور غلیظ ہے، مجھے تو پتہ ہے. تو جب میں پھنس رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اگلے کیمرے لا کے بیٹھے ہوندے نے، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی فرشتہ نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے. لیکن آپ جس بزنس میں ہیں وہاں پر پردے رہ جائیں گے، بڑا مشکل کام ہے. یا تو ہو نا کہ آپ پارسا ہوں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے اوپر اگر آپ پتھر پھینکیں گے تو سر پھر آپ کی شیشے کے اس طرف جو بھی آپ کی مصروفیات اور آپ کی جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ لوگ پھر دکھائیں گے لوگوں کو. یا تو ہونا کہ آپ کی پارسائی کا عالم یہ ہے کہ آپ کی خلوت اور آپ کی جلوت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ جو انبیاء صالحین ہوتے ہیں، یہ مرسلین انبیاء، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ اسی لیے افضل ہوتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ ان کے کردار میں، ان کے قول میں، ان کی خلوت میں اور ان کی پبلک لائف میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جتنا خلوت کا یا پبلک لائف کا اور پرسنل لائف کا جو فرق ہے وہ کم ہوگا اتنا وہ بندہ نیک ہوگا. یار سمپل سی بات ہے. تو عمران خان صاحب کی جو پرسنل لائف، جس کو وہ پرسنل لائف کہتے ہیں، لیڈر کی تو پہلی بات یہ ہے کہ پرسنل لائف ہوتی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہوتی بھی ہے تو پھر وہ بڑی کوئی غلیظ قسم کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا واویلا تھا سر، ابھی تو وہ ویڈیوز آنی ہیں. ابھی تو یہ جو چھوٹی موٹی ویڈیو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ تو بے ضرر سی ہیں. یہ تو عمران خان صاحب پولیٹیکلی کتنے غلط آدمی ہیں یا کتنے منافق آدمی ہیں، یہ تو ابھی وہ ثابت کر رہی ہیں یہ چیزیں. ابھی تو یہ کتنی ان کے کردار میں غلاظت ہے وہ ثابت ہونا ہے. اور یہ کہ مطلب وہ تمیز جو ہوتی نہیں کہ اپنے پرائے کی تمیز، سر پرانے دور میں یا ہماری سوسائٹی میں وہ کہتے ہیں کہ 7 گھر تے ڈینا بھی چھڑ جاندیاں نے. یہاں پر ایک مقولہ مشہور ہے. تو خان صاحب تو سر دوسرا گھر نہیں چھڑ دے، سر اپنا گھر نہیں چھڑ دے.
تو چھوڑیں اس باتوں کو، ان باتوں کو، وہ بھی وقت آئے گا. یہ ویڈیوز وغیرہ آنی ہیں، لیکن اب یہ سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیک ہے، یہ تو 2 نمبر ہیں، یہ تو جوڑی گئی ہیں. تو جناب چیلنج کر دیں، آپ ان کو چیلنج کریں. ظاہر ہے کہ آپ چیلنج نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ پاکستان میں کون سی جناب عدالتیں آزاد ہیں، فلاں کیا ہے تو فلاں کیا نہیں ہے. تو سر کسی باہر کی لے جائیں، کسی یہ چین چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں. آپ انگلینڈ تو بہت زیادہ، میرا مطلب ہے آپ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن نہیں کریں گے. بس وہ جو فنانشل ٹائم، کل بھی شہباز شریف رو رہے تھے کہ فنانشل ٹائم نے ان کو جو مکار، خائن اور جھوٹا کہا ہے، تو مطلب بے ایمان کہا ہے، تو اس کے خلاف یہ جائیں لندن میں اور کہیں کہ جی کہ تک عزت کا دعویٰ کریں. نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے نا، جو چماٹ قسم کے ہیں عمران خان صاحب کے، بیوقوف قسم کے لوگ، تو وہ جناب کچھ باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے فواد چوہی صاحب، میں ان کا آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں. کیا اس طرح آوازیں جوڑ کر آپ کو جائز، آپ NRO22 جو ہے NRO22 کو جائز ثابت کر لیں گے؟ یہ نہیں ہونا. یہ آڈیوز جہاں بن رہی ہیں ان کا بھی لوگوں کو پتہ ہے، اور کیسے بن رہی ہیں ان کا بھی. اب فیصلہ حقیقی آزادی مارچ کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ کتنے بن رہی ہیں سر، اپنا ذرا جگرا بڑھا کریں بتائیں. آپ نے تو ویسے بھی ریت رواج جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں، خوف کی زنجیریں آپ نے توڑنی ہیں، تو ذرا خوف کی زنجیر توڑے نا فواد چوہی صاحب. ذرا بتائیں کہاں پہ بنی ہے. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ پاکستان کے کسی حساس ادارے کا نام لینا چاہ رہے ہیں. سر ریکارڈ انہوں نے کی ہے، اس میں دو آ رہا ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بن رہی ہیں، فیک بن رہی ہیں، یہ ثابت اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ فیک ہے. تو جائیں کریں ثابت. اصل مدعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ کون گھیرا تنگ کر رہا ہے؟ وہی گھیرا تنگ کر رہے ہیں جن کو یہ ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، جن کو بلا وجہ کر رہے ہیں. میں وہ تصویر پہ واپس آتا ہوں جو ارشد شریف صاحب نے تصویر شیئر کی ہے. وہ ذرا تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو باجوہ صاحب کی سے پہلے بیٹھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ. یہ وہ شخص ہے جو اگلا آرمی چیف ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصل میں یہ بندہ کون ہے؟ یہ ان کا پرسنل سٹاف افسر ہے، اور اس کا نام ہے جنرل عرفان. یہ کوئی اور شوشہ چھوڑنے کے چکروں میں ہے. نیچے نام لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ارشد شریف صاحب کے ٹویٹ کے اوپر جائیں گے تو جو نیچے کمنٹس ہیں وہ پڑھیں، آپ کو خود سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو سر جن کو آپ خام خواہ صرف کہ اپنے اقتدار کی وجہ سے کہ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کیا، ہمیں کرسی پہ بٹھا کے کیوں نہیں رکھا، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا ہماری نالائکیوں کے باوجود، سر آپ ہی ان کے لاڈلے تھے. آپ اگر کوئی تھوڑا بہت کام کر لیتے تو ان کی بھی عزت بچ جاتی اور پاکستان کا بھی کوئی بھلا ہو جاتا، اور نواز شریف اور زرداری سے بھی اس اسٹیبلشمنٹ کی جان چھوٹ جاتی. لیکن آپ سر بھی کچھ نہیں کر پائے، آپ کو ڈیلیور ہی نہیں کچھ کرنا آیا، آپ سے کچھ ہوا ہی نہیں. تو آپ کو تو اتار کے سر سے نیچے پھینکنا ہی تھا. تو اب اس جرم میں کہ ہمیں ہماری نالائکی سمیت کیوں نہیں قبول کیا، آپ پاکستان کی فوج کو ڈیسٹیبلائز بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بغاوت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر تقسیم بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ لگتا ہے امریکہ کی مرضی سے، یہ آپ باور کرانا چاہ رہے ہیں. وہ جو قصے کہانیاں ہیں وہ آپ اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو سر پھر آپ کو لوگوں نے نہیں چھوڑنا. یا تو ہوتا نا کہ آپ بڑے نیک پارسا ہوتے ہیں، آپ کی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں نہ ہوتی، یا آپ 2 نمبر آدمی نہ ہوتے، آپ کے ہاں منافقت نہ ہوتی، آپ پبلک میں کچھ بات کرتے ہیں اور اندر وہی جرم کر رہے ہوتے ہیں جس کا الزام لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں. تو سر آپ کو تو پڑھنے ہیں جوتے، آپ نے ہونا ہے ذلیل. اور یہ تو ایک ویڈیو ہے، آڈیو ہے، سوری، ابھی ویڈیوز آنی ہیں 2 منٹ والی آنی ہیں. اور وہ بھی آڈیو آنی ہے کہ وہ جو موٹر وے کے اوپر چلتی گاڑی میں کون کس کے ساتھ تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے. تو ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. کریں آپ لانگ مارچ، لگ سمجھ جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.